السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کے کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک کمپلیٹ ناول لے کر حاضر ہیں۔ ناول کا نام ہے میں تجھے چاہتا نہیں لیکن۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیگل اور مارکس کے تقابلی جائزے پر لیکچر روز کی طرح آج بھی بیزار کن تھا۔ میں کتنی دیر سے دانت بھینچ کر جمائیہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو موضوع کی سنگینی، اس پر سر احمد کی بیزار سی تھکی تھکی مندی ہوئی آواز۔ وہ ڈائس پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بھینچے چابی سے چلنے والے کھلونے کی طرح کوک رہے تھے۔ نہ آواز میں اتار چڑھاؤ، نہ زیر و بم، سلیبس کی رٹی رٹائی پٹی ہوئی مثالیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو اچھا بولنا نہیں آتا، مجھے اچھا سننے کا ملکہ نہیں تھا۔ میں اس قدر ڈل لیکچر سے بچنے کے لیے سر احمد کی آنکھوں میں ذہین طالب علم کی طرح نظر آتی، ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے ان کا بولا ایک ایک لفظ میرے زرخیز ذہن میں سینکڑوں گنا زیادہ ہو کر چل رہا ہو۔ شیریں بدتمیزی سے چنگم چبا رہی تھی، کبھی دائیں حصے میں کبھی بائیں میں۔ اس کی گردن بھی اٹھی ہوئی تھی اور سامنے دیکھتی ہوئی۔ اس کے دوسرے ہاتھ پر بیٹھی نصرت البتہ بڑی روانی میں نوٹس لے رہی تھی۔ اختر ملک نے سر احمد سے کسی موضوع پر اختلاف کیا تو شیریں کو چنگم بانٹنے کا نادر موقع ہاتھ آ گیا، کیونکہ جب مثال کتابی سلیبس سے ہٹ کر عام بحث کی ضد میں آ جاتی تو سر احمد جلدی جلدی تھوک نگلنے لگتے تھے۔ اختر ملک تھیسس اور اینٹی تھیسس کے کردار میں سر احمد کو پٹخنیاں دے رہا تھا۔ کلاس روم کنٹرول سے باہر ہو گئے اور بحث سے خارج لوگوں نے کشور کمار کے بونڈے چربے پیش کرنے شروع کر دیے۔ ایک کونے سے کسی گانے سے پہلے بولے گئے ڈائیلاگ بآواز بلند دہرائے جا رہے تھے۔ تم ایک بے غیرت انسان ہو جسے باتیں بنانے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ پیریڈ ختم ہونے میں 5-6 منٹ رہ گئے تھے، لیکن کلاس روم ابھی سے سبزی منڈی کی طرح بکھر گیا تھا۔ اس پر عباس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ سر احمد ابھی کلاس میں تھے کہ وہ دروازے سے باہر نکل گیا، اس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح سارا گروپ باری باری باہر آ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یونیورسٹی 2 واضح گروپوں میں تقسیم تھی۔ عمر اٹھ کر گیا تو اس کے گروپ کے لوگ بھی اٹھ گئے۔ بیچارے سر احمد، مجھے ان پر ہمیشہ ترس آتا، ان کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہو رہا تھا۔ لوگ بھی اوور ہو جاتے ہیں۔ نصرت نے تیز تیز قدم اٹھا کر ہمارے ساتھ ملتے ہوئے کہا۔ میرا تو سر دکھ گیا۔ شیریں نے درد سر کی گولی کے طور پر دار چینی کی خوشبو والی استعمال شدہ چیونگم ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر ڈسٹ بن میں الٹ دی۔ لیکن کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ان نالائق لوگوں کی یونیورسٹی میں آمد کے سلسلے میں روک تھام؟ شبیر ہمیشہ کی طرح گستاخ ہو رہا تھا کہ کیسر نے اسے ٹوک دیا۔ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر کر پھولوں اور سبزے سے بھرے ہوئے برآمدوں کو عبور کرتے ہم لوگ نہر کے کنارے والی جگہ سے چائے پینے جا رہے تھے کہ پارکنگ لاٹ پر روشنا نظر آئی۔ وہ گاڑی لاک کر کے ہماری طرف آ رہی تھی۔ آج پھر کلاسز بنک کی ہیں۔ شیریں اس کا بازو تھام کر روداد سناتی آگے چلی، باقی ریوڑ پیچھے پیچھے۔ روشنا گروپ میں میری سب سے پیاری دوست تھی۔ وہ ہر طرح سے شاندار تھی، لیکن حیدر کو میرا گارجین بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ جب مجھے اور روشنا کو گلتے ملتے دیکھتا تو تنہائی میں نصیحت کرنے سے باز نہ آتا۔ وہ کہتا تھا میرے اور اس کے گھر کے ماحول میں بہت فرق ہے، اور دولت کا اتنا واضح فرق انسان کی شخصیات بالکل بدل دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سب اس کا پروپیگنڈا ہی تھا۔ وہ بے پرواہ فطرت کی ہنسوڑ سی خوش کن لڑکی تھی، نہ بہت زیادہ گھمنڈی، نہ لوگوں کے آگے بچھنے والی، مگر جانے حیدر کو اس سے کیا پرخاش تھی۔ وہ سب کو اپنی گاڑی میں لاد کر پھرتی۔ اس کا ڈرائیور بہت مؤدب تھا، اسے چھیڑ چھیڑ کی عادت ہی نہیں تھی، لیکن روشنا کو جیب خرچ زیادہ نہیں ملتا تھا۔ وہ کہتی تھی یہ سیٹھوں میں رواج ہے اور آپ کو ہر چیز دے سکتے ہیں، بس پیسے نہیں۔ پیسوں کی کمی پوری کرنے کے لیے اسے چندہ کرنا پڑتا تھا۔ اس نے مسجد کے چندوں کی رسیدوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی رسید بک چاپ رکھی تھی۔ لوگوں کو لوٹنا اس کا فرض تھا۔ بھیک مانگتے وقت اس کے چہرے پر ایسی مسکینی طاری ہو جاتی کہ جو لوگ اس کو جانتے نہیں تھے پیسے دیے بغیر رہتے ہی نہ۔ پھر اس کا ڈرائیور ہمیں گو لے جاتا اور ہم بڑے بڑے برک مار کر برگر 3-4 لقموں میں ختم کر دیتے۔ اس کی رسیدوں کی آمدنی ان اخراجات کے لیے کافی تھی۔ سب کو اس کی مسکینی پر غصہ آتا، لیکن وہ کسی کے کہے میں نہیں تھی۔ روک ٹوک پر مزید اکڑ جاتی۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اتنی انا پرست تھی کہ مجھے اس سے خوف آتا تھا کہ اگر میں نے اسے کبھی ناراض کر دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ صرف میری دوست تھی، باقی گروپ سے اس کی مشکل ہی سے بنتی۔ عمر سے اس کا کئی دفعہ اس بات پر جھگڑا ہوا۔
وہ عمر کی موٹر سائیکل پر بیٹھی ہوتی، اس کے ہاتھ میں نسخہ ہوتا، اسے فضل دین سے دوائیں لینی ہوتی تھی، لیکن درمیان میں وہ 1 منٹ کی معذرت کر کے نیچے اترتی اور مال روڈ کے ہنگاموں میں گم ہو جاتی۔ وہ راجہ صاحب کے سامنے کھڑا حیران ہوتا رہتا، آخر راستہ توڑ کر وہ کہاں چلی گئی؟ کچھ دیر اس کا انتظار کرتے کرتے اسے کوفت ہونے لگتی، اسے بھی کچھ کام تھے، وہ اس کے گھر کا ڈرائیور تو نہیں تھا جو اسے لیے پھرے یا سڑک کے کنارے اس کا انتظار کرتا رہے۔ بہت دیر بعد وہ دکھائی پڑتی گئی تو وہ خالی ہاتھ تھی، واپس آئی تو لدی بندی، کتابیں، بال پوائنٹس، کاپیاں، پین، ربڑ، جانے کیا کیا علم غلم۔ اس نے آتے ہی کوہ ندا عمر کو تھمائی اور اپنے باقی بنڈل سمیت اچک کر پیچھے بیٹھ گئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ عمر کی تیوری چڑھنے لگتی۔ فیروز سنس، یہ کتابیں خریدنی تھی، وہ بلا کی معصومیت سے کہتی۔ رسید کہاں ہے؟ عمر کو شک سا پڑا۔ ذرا جلدی چلو نا، مجھے کہیں جانا ہے۔ اور وہ نسخہ جو تمہارے ہاتھ میں تھا، پلیز جلدی کرو، وہ گھبراہٹ میں کہتی۔ اس نے کل پھر فیروز سنس سے چوری کی ہے۔ اگلے روز عمر اس کی شکایت کرتا، اور جو کوہ ندا تمہیں دے دی تھی، تمہاری زندگی کسی ایک چیز پر قناعت کرتے نہیں گزر سکتی، وہ الٹا اسی سے جھگڑے پر آمادہ ہو جاتی۔ مجھے اس میں کہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اس سے چڑھ کر کہا، تم اپنی سواری استعمال کیوں نہیں کرتی؟ لو بھلا، یہ کام بلاکار پر کرنے والے ہیں، میں تمہاری سفر نصیب لے آئی ہوں۔ وہ سوغاتیں ایسے تقسیم کرتی جیسے دور دیس کمائی کے لیے گئی تھی۔ پریویس کا فاروق روشنا کے ارادوں سے ہمیشہ کا بیزار تھا۔ وہ عام طور پر اس کے مذاق کا نشانہ بنتا، اور مذاق کا نشانہ بننے والے ہمیشہ ایسے مذاق کو بھونڈا تصور کرتے ہیں۔ فاروق کا تعلق عباس گروپ سے تھا۔ پچھلے الیکشن سے عباس اور عمر گروپ میں اینٹ کتے کا بیر ہو گیا تھا۔ عباس صغیر اور عمر خاقوانی نے پریویس میں سیکریٹری شپ کا الیکشن لڑا تھا۔ عباس صغیر نے اپنی مسکین سی طبیعت کی بدولت الیکشن تو جیت لیا، لیکن اس طرح ہمیشہ کے لیے بڑوں کے جتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ ہمارے لوگ تھوڑے تھے لیکن خونخوار طبیعت کے مالک تھے۔ مجھے ان لوگوں کی بہت سی باتیں پسند نہیں تھیں، لیکن میں گروپ سے وفاداری چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی۔ سب لوگ ہر وقت عباس گروپ پر دان تیز کیے رکھتے۔ کبھی شیریں مظلوم سی بن کر عباس سے بڑا افسوس کرتی، کتنی بری بات ہے، لوگ شکست تسلیم نہیں کرتے اور روزانہ تمہارا موٹر سائیکل پنچر کر دیتے ہیں۔ کبھی اصغر اسے کینٹین میں انوائٹ کرتا، وہ کہا کرتا تھا، مجھے دونوں گروپوں میں سمجھوتے کی ایک واضح شکل نظر آ گئی ہے۔ وہ اسے مباحثے کے لیے کینٹین لے جاتا۔ عباس بے وقوف نہیں تھا، اس نے الیکشن ووٹوں سے جیتا تھا، لیکن ہمیشہ کینٹین کا بھاری بل دیتے اسے احساس نہ ہوتا کہ اصغر نے بحث کو متوقع پیریڈ کے خیال سے پھر کسی دن پر ٹال دیا ہے۔ ریحان ایک کمیشن تشکیل دے رہا تھا جو عمر خاقوانی کی شکست پر ایک کرتاسِ ابیض شائع کرے گا۔ وہ عمر کے 11 ووٹوں سمیت سیڑھیوں پر بکھرا ہوا تھا۔ سر عثمان ہالینڈ کا مشہور زمانہ پائپ منہ میں ڈالتے اور نکالتے سیڑھیاں چڑھتے ان کے پاس سے گزرے۔ ساری زندگی کاہلوں کی طرح گزارو گے، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ روشنا جو ہاتھ اٹھا کر اپنا اکلوتا انگریزی گانا الاپ رہی تھی، وی ہیڈ جوائے وی ہیڈ فن، سر عثمان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سر، کیا آپ روسو پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا سماجی تعلقات پر بھی ایمان ہے؟ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے؟ شیری کا چہرہ ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ عمر ابھی آیا تھا، اس کے ہاتھ سے ہیلمٹ بھی نہیں چھوٹا تھا۔ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم کیمپس میں ہار گئے ہیں۔ ہمارے پاس لفظوں کے خوبصورت موتی ہے اور عمل کے بھونڈے گونگے۔ وہ شاید اعتراضات کے موڈ میں تھا، لیکن روشنا اس کی مٹی پلید کرنے پر تل گئی۔ یہ شاعری تمہیں سوٹ نہیں کرتی عمر، تم بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی فلسفی کی بات کرو، ڈپلومیسی، پروپیگنڈا، آن مکس اور طاقت، تم طاقت کا استعمال کرو۔ شاعری حیدر کے لیے رہنے دو۔ سارے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے بہت برا لگا۔ روشنا اسی طرح کیا کرتی تھی، اور وہ اپنی شوخیوں کے اظہار میں یہ بھول جاتی تھی کہ کوئی بھی بات کسی کے لیے کتنی رسوائی کا سبب بن سکتی تھی۔ میں سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ سے ٹکی ہوئی تھی اور حیدر مجھ سے 2 سیڑھیاں نیچے۔ وہ خجل ہو کر انگوٹھے کے ناخن کا کونا دانتوں میں گھسنے لگا۔ میں کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن میرے لیے عمر ہمیشہ ایک ڈھال بن جاتا۔ اس نے روشنا کو بری طرح جھڑک دیا۔ چپ رہو، تمہارا کوئی مذاق بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تکلیف دہ؟ روشنا نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اور یہ مذاق کس کے لیے تکلیف دہ تھا؟ تمہارے لیے؟ مجھے لگا بغل بچ گیا ہے۔ عمر اور روشنا دنگل کے لیے اکھاڑے میں اتر آئے ہیں۔ وہ دونوں کوئی بھی موقع ایک دوسرے کو زخم پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اس وقت تو وجہ تنازع بھی تھی۔ میں نے ڈرتے نگاہ اٹھائی، میں ان دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، لیکن غنیمت ہوا کہ عمر سر عثمان کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن روشنا کی آنکھیں کچھ انجانے خوف کھوج رہی تھی۔
میں روشنا سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کبھی سنجیدہ نہ ہوتی، لوگ اس سے نالاں تھے، وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے تشہیر کا باعث تھی۔ وہ ابھی نچلی سیڑھیوں پر ہوتی تو اس کی وhistle کی گونج اوپر تک سنائی دینے لگتی۔ ٹیچرز اس سے بیزار تھے اور چیئرمین اس کی شکایتیں سن سن کر اور باز پرس کر کر کے عاجز۔ سر احمد کو وہ سر احمق کہتی تھی، وہ سفارشی تھے، انگریزی سے ان کی جان نکلتی تھی اور روشنا ان سے اردو بولنے پر آمادہ نہ ہوتی۔ وہ اردو میں جواب دیتے، ہاں پر اتر آتے۔ جب ان کے پسینے چھوٹنے لگتے تو روشنا پرس میں ہاتھ ڈال کر ایک چاکلیٹ نکالتی، اس کا خوبصورت ریپر اتار کر بڑی تمیز سے کہتی، یہ کھائیے گا۔ چیئرمین کے پاس لے جا کر جھڑنے کے لیے اور کچھ نہ ہوتا تو وہ بھنا جاتے اور چاکلیٹ دے کر شکایت لگاتے کہ ایک خاتون طالب علم مجھے چاکلیٹ دیتی ہیں۔ چیئرمین کبھی تو روشنا کو تنبیہ کر دیتے اور کبھی سر احمد پر چڑھ دوڑتے کہ وہ کلاس میں ایڈمنسٹریشن قائم رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صابر تشفیق کرتے کہ کسی لڑکی کا چاکلیٹ پیش کرنا تو اچھا شگون ہے۔ اس روز مجھے کتنی دیر اپنی ویگن کا انتظار کرنا پڑا۔ عمر ٹولنٹن مارکیٹ جا رہا تھا، اس نے جو مجھے درختوں کے نیچے ہراسا دیکھا تو میرے پاس چلا آیا۔ اکیلی کھڑی ہو، کہاں گئے سب لوگ؟ اس کے انداز میں ہمیشہ بزرگوں والی تشویش ہوتی اور اس کی اسی تشویش سے بڑی تسلی ہوتی تھی۔ شیری وغیرہ تو کب کی مال گئیں روشنا کے ساتھ اور اس کا ڈرائیور پریشان ہو رہا ہے۔ عمر کی تیوری پر ہلکی سی شکن آ گئی۔ اور تم منع بھی نہیں کرتی۔ وہ روشنا کے مال پر جانے کا سبب اچھی طرح سمجھتا تھا، وہ اس مشن پر ہمیشہ عمر سے چھپ کر جاتی تھی۔ بیٹھو، اس نے سر کے اشارے سے پچھلی سیٹ سنبھالنے کو کہا۔ ابھی ویگن آ جاتی ہے، میں ہچکچانے لگی۔ بیٹھو نا، اس نے کچھ لاتعلقی سے کہا۔ میرا راستہ دوسرا ہے، تمہارا دوسرا، میرا مطلب سڑکوں والے راستے سے تھا۔ لیکن لہجے کی عجیب سی حسرت نے کچھ اور چغلی کھا دی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ میں کسی معذرت کی، کسی رنگین فقرے یا شعری جملے کا منتظر رہی، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اسے لمبے لمبے فقروں یا لچھے دار باتوں سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ایسی بیگانگی سے کہا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یہاں اس طرح اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اس کی بائک پر بیٹھی تو آنے والی یونیورسٹی بس سے روشنا وغیرہ اتر رہی تھی۔ وہ اسٹارٹ کر چکا تھا اور انہیں لدا بندہ اترتے دیکھ بھی چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ کچھ سننے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ نہر کے کنارے کنارے ہوا سے شرط لگا کر چلتا رہا اور میں پیچھے دم بخود بیٹھی رہی۔ فیروز پور روڈ سے وہ سول پارک جانے والی سڑک پر آ گیا۔ میرے بتائے ہوئے مکان کے سامنے مجھے اتارتے ہوئے اس نے اجازت چاہی۔ اچھا بھئی، ارے امی سے تو ملو، وہ کیا سوچیں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ ٹالنے لگا۔ امی کی طرف سے بھی مجھے پریشانی تھی، لیکن اصلی خدشہ تو محلے والوں کا تھا۔ کوئی اجنبی لڑکا اپنی بائک پر مجھے بٹھا کر لائے اور اس طرح باہر سے باہر چلا جائے، کتنا برا لگتا ہے۔ میں زیادہ اصرار بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ شاید میری کشمکش سے آگاہ ہو گیا تھا۔ دستانے ہاتھوں سے کھینچ کر اس نے چابی نکالی اور میرے ساتھ بیٹھک میں آ گیا۔ امی اس سے بہت اچھی طرح ملی۔ میں اس کے لیے چائے وغیرہ لینے چلی گئی۔ وہ ہمارے سادہ سے ڈرائنگ روم میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ میں نے چائے اور پاپڑ تل کر رکھے۔ اس وقت گھر میں سوائے پاپڑوں کے اور کچھ تھا بھی نہیں، اور اسی وقت پر کیا موقوف! ہمارے ہاں مہمانوں کے لیے عام طور پر یہی نکل سکتا تھا۔ دیگچی کھول کر دیکھی تو قیمہ آلو۔ اب کچھ لوگ گائے کا گوشت نہیں بھی کھاتے، جانے وہ کھاتا ہوگا کہ نہیں۔ میں نے کھانا رکھنے کا ارادہ بالکل ہی ملتوی کر کے چائے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے سامنے والی تپائی پر چائے رکھی اور امی نے بے ساختہ اعتراض کر دیا، ارے کھانے کا وقت تھا، تم چائے اٹھا لائیں۔ عمر پاؤں پھیلا کر بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم جیسی نالائق لڑکی اتنی سگڑ بھی ہو سکتی ہے۔ آئل گلاس صاف ستھرا تھا اور ٹیکوزی کڑی ہوئی۔ اچھا نالائق ہے، امی کو فکر سی ہوئی، فیل نہ ہو جائے۔ میں نے تو اس کے ابا سے ایم اے کروانے کی مشکل سے اجازت لے کر دی ہے۔ عمر امی کی معصومیت پر پھر مسکرا دیا۔ وہ اسی اطمینان اور سرخوشی میں ایک کے بعد دوسرا پاپڑ کڑ کڑ چبا رہا تھا۔ تم ایرے غیروں کو گھر اٹھا لاتی ہو، تمہیں کچھ احساس بھی ہے تمہارے ابا کتنا ناراض ہوں گے؟ مجھے پہلے ہی خوف تھا وہ عمر کے اٹھتے ہی میری کھچائی کر دیں گے۔ میں امی کو کیا سمجھاتی، یہ فیصلہ میرا نہیں تھا، میں خود بخود اس فیصلے پر باندھ دی گئی تھی۔ ان دنوں کیمپس کا ماحول بہت زیادہ بدل گیا، یا شاید یہ تبدیلی میرے دماغ کی پروردہ تھی۔ امتحانوں کے نزدیک کا وقت تھا۔ عباس گروپ سارا دن کتابوں پر جھک کر نوٹس بناتا تھا۔ الماریوں سے زیادہ تر کتابیں ایشو ہو گئی تھیں اور عمر گروپ اور زیادہ کھلنڈرا ہو گیا تھا۔ وہ چھترے درختوں والے کینٹین کے نیچے سموسوں اور چائے پر فلسفہ بولنے لگے۔ سر عثمان ہم سب سے نالاں ایرن مور کا دھواں اڑاتے اچھے دنوں کے خواب دیکھنے لگے، جب ذہین طالب علم یوں چائے کی پیالیوں میں طوفان نہیں اٹھائیں گے۔ ان دنوں زیر بحث روشنا رہتی۔ روشنا کچھ دنوں سے بہت زیادہ رنجیدہ رہنے لگی تھی اور اس کی وجہ سے سارا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ ہم اس کے گھریلو حالات سے آگاہ نہیں تھے،
لیکن اس کی طبیعت کا چڑچڑاپن بالکل ہی نیا تھا، حتیٰ کہ وہ مجھ ایسی ہمیشہ کی رازدار دوست کے سامنے بھی نہیں کھل رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ شیریں وغیرہ نے کچھ دیر اس کے مزاج سے شناسائی پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئیں۔ وہ تازہ تم زندگی کے کہکوں سے اپنا حصہ وصولنا چاہتی تھی۔ انہیں سوگوار، اداس، غم زدہ چہروں سے اتنی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میرے لیے صبر کرنا مشکل تھا۔ مجھے روشنا سے الوہی سی محبت تھی، اور روشنا جانتی تھی کہ اس کے اچھے وقت کی کوئی بھی ساتھی ہو، برے وقت میں وہ صرف مجھ پر ہی بھروسہ کر سکتی تھی۔ ان دنوں عمر مجھے روزانہ اپنی موٹر بائیک پر چھوڑنے جاتا تھا اور میرے احتجاج اور نہ پر سخت برا مناتا تھا۔ میرے لیے یہ گھڑی بڑی آزمائش کن تھی۔ میں خود کو خواہ مخواہ کے اسکینڈلز میں ملوث نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میری پردے کی پابند امی میری اس شتر بے مہار آزادی کو پسند کرتی تھی۔ لیکن عمر جیسے ان تمام قیود سے آزاد ہوا جا رہا تھا۔ وہ روزانہ مجھے پوائنٹ کے اسٹاپ سے لے لیتا اور میرے سلوک کو ذرا نہ گردانتا۔ روشنا روزانہ میرے گھر جانے کی خواہش کرتی اور مجھے عمر کی وجہ سے اس سے بار بار کترانا پڑتا۔ وہ کہتی تھی کہ میں تمہارے گھر ایک دن گزارنا چاہتی ہوں، حتیٰ کہ اس دن وہ مجھے ارادوں میں شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ وہ کلاسز بنک کر کے میرے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ چھٹی کے وقت کے آس پاس گھر جا سکے۔ اس کے گھر والوں نے اس کو زیادہ میل جول کی آزادی نہیں دے رکھی تھی۔ اس کا ڈرائیور ساتھ آتا اور تمام وقت باہر کھڑا رہتا، لیکن روشنا کو جل دینے میں کمال حاصل تھا۔ ڈرائیور پارکنگ ایریا میں اس کا منتظر ہوتا اور وہ نہر کے اسٹاپ سے ویگن میں بیٹھ کر سارا لاہور پھر کر عین چھٹی کے وقت کار کے سامنے آ جاتی، اور ویگن نہ بھی لے تو عمر تو تھا ہی خدائی خدمتگار۔ ہم دونوں نہر کے دور والے پل پر جا کھڑے ہوئے، جہاں پاپولر کے اونچے درخت پانیوں کی تہہ میں الٹے نظر آتے تھے۔ چند منزلیں چیخیں مارتے کشتیاں پلوں کے نیچے سے گزارتے تو سارا منظر دھندلا جاتا۔ مجھے عمر کا خوف بھی تھا۔ میں روشنا کی شوخیوں سے بھی خوفزدہ رہتی تھی۔ کسی بات کے بغیر اس نے سارے شعبے میں میرا اور حیدر کا چرچا کر دیا تھا۔ اب عمر کی کوئی بےتابی اس کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ میرا کیا حشر نہ کرتی۔ گویا ہماری چھٹی کا وقت نہیں تھا، لیکن عمر کی عقابی نگاہیں کیا کچھ نہ کھوج لیتی تھی۔ میں ذاتی طور پر اس بات کے خلاف بھی تھی کہ روشنا سے اپنا یہ رابطہ چھپا کر استوار کیا جائے، لیکن یہ عمر کا فیصلہ تھا اور میں خود کو عجیب طریقے پر اس کے فیصلوں کا پابند پاتی تھی۔ لیکن یہ میری بدقسمتی ہی تھی کہ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا۔ روشنا پر اس کی نگاہ نہیں پڑی، یا وہ خود روشنا سے ڈرتا نہیں تھا۔ اس نے اپنا موٹر سائیکل ہم دونوں کے نزدیک روکا۔ میں سٹپٹا گئی۔ روشنا میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی؟ میں ایسی لڑکی ہوں جو اپنی سہیلیوں سے چھپ چھپ کر کلاس فیلو سے عشق لڑاتی ہیں۔ شاید روشنا بھی دم بخود رہ گئی تھی، کیونکہ پریشانی میں اس کے منہ سے بے ربط فقرے نکل رہے تھے۔ کیوں؟ اب کہہ جو دیا، چلے جاؤ۔ میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو عمر بھی بڑبڑا رہا تھا، گویا میری وجہ سے کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بال بچ گیا۔ عمر نے کک ماری اور موٹر سائیکل نہر کی سیدھ میں کتنے ہی پل پار کر کے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کتنی دیر میں روشنا کے متوقع سوالات سے نظریں چرانے کو ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن اس کا خوبصورت چہرہ کشمکش کے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید وہ مجھے گھر جا کر سرزنش کرے۔ میں پھر بھی ڈری رہی۔ ویگن میں اگلی سیٹ مشکل سے خالی ملی، اور شمع سینما کے موڑ سے میرے گھر تک کی پیدل واک نے غالباً روشنا کے مزاج درست کر دیے۔ اس نے موڑ سے نان مچھلی خریدی۔ وہ بے وقت پہنچ کر امی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، حالانکہ امی کو مہمان کی خاطر مدارت بہت اچھی لگتی تھی، لیکن وہ اپنے طور پر بڑی محتاط تھی۔ وہ پہلی دفعہ میرے گھر جا رہی تھی۔ ان دنوں حاصل پور سے چچی جان آئی ہوئی تھی، ماں اپنے بدتمیز بچوں کے۔ بڑی سخت ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ ویسے بھی اسے پہلی دفعہ اپنے گھر لے جاتے مجھے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ امیر گھر کی لڑکی تھی اور میرے حالات کسی سے پوشیدہ رہنے والے بھی نہیں تھے، لیکن وہ تو لوگوں سے بہت ہی پیار سے ملی۔ ایک ایک فرد سے تعارف ہوا، بچے سے ہاتھ ملایا گیا، تب کہیں جا کر ہمیں کوئی تنہا کونا ملا۔ تب روشنا کو احساس ہوا کہ کوئی کہانی سنانا اور بات ہے، اس کا اعلان کرنا اور بات ہے۔ وہ الفاظ جمع کرتی، ڈھونڈتی، کچھ کہنے کو منہ کھولتی اور پھر چپ ہو جاتی۔ میں جان گئی تھی یہ اس کی کسی شکست کا باب ہے، وہ اسے آسانی سے نہیں کھول سکتی۔ شکستوں کا اعتراف سخت کوش لوگوں کے لیے سہل نہیں ہوتا۔ میں اس کے ساتھ مچھلی سے کانٹے نکالتی اور کتلے اٹھا کر اسے دیتی، یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ زندگی میں دوستوں کے سامنے کسی بھی بات کا اظہار کوئی مشکل بات نہیں۔ میری جگہ حیدر ہوتا تو بات شعر میں کر دیتا۔ صاف کہہ دوں کہ ناؤ ڈوب گئی، یا بتاؤں کہ کیسے ڈوبی تھی۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ وہ حیدر کی آڑ میں شکار کھیل رہی تھی۔ میں نہیں ہنسی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہو کر ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، شاید یہ بھی نہ چھپاتی، لیکن جانے وہ یہ تم سے کیوں۔ سوچو، دراصل وہ
وہ اٹکی۔ کون ہے وہ؟ میں نے اسے سہارا دینا چاہا۔ میں اسے جانتی ہوں۔ کون کسے جانتا ہے؟ کسی کو جاننے کا دعویٰ کرنا تو بڑی بات ہے۔ اس پر اب فلسفیانہ موڈ طاری ہو گیا اور وہ افلاطون کے بچے بچے کی زبان پر چڑھے مکالمے بولنے لگی۔ ایسے وقت میں اس کو سنجیدہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ نیتشے کہتا ہے، کسی ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک پہنچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہاڑ کے سر پر چڑھیں، پھر اتریں، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چوٹی سے دوسری چوٹی پر چھلانگ لگا دیں، لیکن اس میں ٹانگ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ اور جو تم المصطفیٰ کی پوچھو تو میری جان جل گئی۔ خدا کے واسطے روشنا، یہ سر احمد کی نصابی مثالیں تم مجھے مت دیا کرو۔ صرف اتنا بتاؤ وہ کون ہے اور اس کے ہونے کی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ مسکرا دی۔ عمر کا تبصرہ تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میرا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ کہتا تھا، تم دوستوں کی پریشانیاں ماؤں کی طرح گود میں چھپائے پھرتی ہو۔ محبوب کا ذکر اتنا حیات بخش ہوتا ہے، یہ مجھے معلوم نہ تھا، خاص طور پر اس وقت جب وہ لوگوں سے آپ کے بارے میں تعریفی کلمے کہتا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا اب وہ صرف عمر کی باتیں کرے، اور اس نے کس خوبصورتی سے گفتگو کو عمر اور حیدر کی طرف موڑا کہ مجھے شبہ بھی نہ گزرا کہ وہ موضوع سے کتنی دور ہٹ گئی ہے۔ یہ کہ حیدر تمہاری عدم توجہ کی وجہ سے بڑا سوگوار ہے۔ وہ بہت اداس رہتا ہے، تم اس سے بات نہیں کرتی۔ وہ کسی دن تمہاری امی سے ملنے تمہارے گھر آنا چاہتا ہے۔ میں اسے لے آؤں؟ یا اللہ، یہ ہوٹل نہیں۔ میں جل گئی۔ اس روشنا نام کی لڑکی میں عقل نام کی کوئی شے نہیں، اور یہ مجھے اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کس کامیابی سے مجھے جل دے گئی۔ وہ کسی شخص کے بارے میں کچھ کہنے آئی تھی اور کہے بغیر چلی گئی۔ اگلے دن عمر مجھے گھر ڈراپ کرنے سے پہلے کسی اشد ضروری کام سے اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ میں اتنی بہادر نہیں تھی، مجھے کسی کے ساتھ دندناتے پھرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ شاید دانستہ مجھے وہاں لے آیا تھا۔ اسے بظاہر تو گھر سے کوئی ضروری کاغذ لے کر کہیں پہنچنا تھا، لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر والوں کو مجھے دکھانے کے لیے بہانے سے لے گیا تھا۔ میں پہلی دفعہ ریما سے ملی۔ ارم کبھی کبھار عمر کے ساتھ کیمپس آ جاتی تھی۔ اس طرح امی تھی، میری امی کی طرح، ملنسار اور محبت والی۔ عمر کے کاغذ ملنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے لپ جھپ کر کے کھانا میرے سامنے رکھ دیا۔ وہاں میرا استقبال VIP کی طرح ہو رہا تھا۔ عمر کے گھر کے حالات مجھ سے مختلف نہیں تھے، وہ بھی میری طرح مڈل کلاس تھا۔ اس کے کارنرز پر بھی چینی مٹی کے سستے ڈیکوریشن پیس رکھے تھے۔ پرانی طرز کے بازوؤں والا صوفہ تھا، قدم طرز کی 3 شیشوں والی سنگار میز اور بیڈ کی جگہ مسیریاں۔ وہ بالکل ہمارے گھر جیسی باتیں کرتی تھی، مہنگائی کی، آلو پیاز کی، یوٹیلیٹی سٹورز کی۔ سابق VC کے انتقال کی وجہ سے یونیورسٹی اچانک بند کر دی گئی۔ روشنا کو کیمپس میں گھستے ہی پتہ چلا اور وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ میرے حواس بحال ہونے سے پہلے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں یوں لور پھرنے کی قائل تو نہ تھی، لیکن حالات میرے موافق نہیں جا رہے تھے کہ عمر ابھی یونیورسٹی آیا ہی نہیں یا اسے علم ہو گیا ہے کہ کیمپس بند ہو گیا ہے۔ روشنا کے ہاں میرا استقبال اسی VIP انداز میں ہوا تھا، لیکن وہاں میں گٹ سی گئی۔ ان دنوں گھروں میں بڑا فرق تھا۔ ہم ایک ڈرائنگ روم سے ہوتے دوسرے ڈرائنگ روم اور وہاں سے تیسرے میجر ڈرائنگ روم میں پہنچے، جو صوفوں اور قالینوں کی یلغار سے دبا ہوا تھا۔ میں سہم گئی۔ عمر مجھے ہمیشہ اپنی کلاس کے لوگوں میں رہنے کی نصیحت کرتا تھا۔ اس کی ممی باتونی تھی، انہیں میرے مڈل کلاس ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں تو خود ہی اپنے کمپلیکس تلے دبی جا رہی تھی۔ وہ باتیں کرتی رہی، ڈائمنڈز کی، کرسٹل کی، شانزے لیزے کے بازاروں کی۔ وہ میری زندگی میں آنے والے تمام دوستوں میں سے واحد ماں تھی جو انگریزی میں بات کرتی تھی اور کوشش کے باوجود اردو میں رواں نہیں ہو پاتی تھی۔ میں نروس سی تھی، میں ان کی سروانی سے ان کے جواب نہیں دے پا رہی تھی، اور روشنا میری آمد کے سلسلے میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ چائے کے بارے میں ملازم نے اطلاع دی کہ روشنا بی بی کے کمرے میں سرو کر دی گئی ہے۔ روشنا کا کمرہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے کی حد تک خوبصورت تھا۔ اس نے پردے ہٹائے، تن و من تو ٹریز اور سرو کے سرسبز گھنے درخت لاہور ہی میں مری کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے کمرے سے پورچ کا منظر حسین ترین تھا، اور چائے ہمارے گھر کے کسی اعلیٰ کھانے سے پرتکلف۔ روشنا پر روزانہ والی رکت طاری نہیں تھی، وہ خوش اور مگن تھی۔ وہ اپنے گھر میں میری آمد کا جشن منا رہی تھی کہ اسے ممی نے بلا بھیجا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی دوست کو کھانا کھائے بغیر جانے نہ دینا۔ میری کچھ مجبوریاں تھیں، بجائے اس کے کہ خاتون ملازمہ پیغام رسانی کا مستقل ذریعہ بنی رہتی۔ وہ میری طرف سے معذرت کرنے اٹھ کر ممی کے پاس چلی گئی۔ اس کی واپسی میں تھوڑی دیر ہوئی تو چھت سے لے کر فرش تک پوری دیوار پر پھیلے شیشوں کے ساتھ لگی شیلف سے میں TV کا کوئی میگزین اٹھا کر پڑھنے لگی۔ ٹرالی پر اس طرح رکھی اس کچائی سے بھاپ اٹھتی رہ گئی تھی۔ پورچ میں کسی سواری کے رکنے کی مانوس سی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ کس کا موٹر بائیک ہے؟ میں نہ بھی دیکھتی تو پہچان سکتی تھی، لیکن فطرت سے مجبور ہو کر مجھے جھانکنا پڑا۔ میں پھر بھی حیرت زدہ رہ گئی۔
واقعی وہ عمر ہی تھا، اور پورچ کے شیڈ میں وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ یہاں سے دیکھنے سے میری نظر قاصر تھی۔ ستونوں پر بوگن ویلیا کی بیلیں چپکی ہوئی تھیں اور دیوار پر کائی کی طرح جمی ہوئی بیل نے اس قدر گھنا سایہ کر رکھا تھا کہ میں عمر کے مخاطب کو دیکھ نہ سکی، لیکن ظاہر ہے وہ روشنا ہی تھی۔ لیکن شاید وہ روشنا نہ تھی، کیونکہ روشنا اگر عمر سے ملتی تو کم از کم مجھے آ کر کچھ تو بتاتی، لیکن وہ اتنی لاتعلقی سے گفتگو کر رہی تھی کہ مجھے شبہ ہوا کہ اتنی دور سے میں نے ٹھیک بھی دیکھا، وہ عمر ہی تھا یا کوئی اور۔ اگلے روز سیمینار لائبریری میں خاموش رہیے کی تختی کے سامنے وہ روز کی طرح اونچی اونچی آواز میں جگڑ رہے تھے۔ خود کو ڈکلاس نہ کرو، عمر اسے کچھ رسان سے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ آپس سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ یہ طبقے کیا ہوتے ہیں؟ کلاسیں ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنا رکھی ہیں۔ کسی بھی طبقے کو کبھی بھی زوال آ جاتا ہے۔ دولت زوال پذیر چیز ہے، لیکن روح میں سمجھ گئی۔ وہ پھر ہیگل اور کارل مارکس کے پگھیڑے میں پڑے تھے۔ کون ہیگل کا طرفدار تھا اور کون مارکس کا نام لیوا؟ ان دونوں کے گھر کے حالات جاننے کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بحث سنگوا دی۔ آؤ بیٹھو۔ عمر نے اٹھ کر میرے لیے جگہ بنائی۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ روشنا مجھے میرے مشفقانہ رویے کی وجہ سے ہمیشہ بڑی آپا کہا کرتی تھی، لیکن برتاؤ میں وہ دونوں مجھے ننھے بچوں کی طرح لیتے۔ میں شش و پنج میں تھی، ان کے بیچ خاموش بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ عمر نے ہمیشہ کسی محبت سے کہا۔ چلو چائے پی کر آتے ہیں، ہم تمہارا انتظار ہی کر رہے تھے۔ اوہ ہو، جوس؟ روشنا نے ہمیشہ کی طرح اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ عمر نے مہربانی سے میرا خیر مقدم کرتے مجھے آگے چلنے کی راہ دی۔ کیا کل میں نے سچ مچ کچھ دیکھا تھا؟ اور کچھ دیکھا تو اسے چھپانے کی وجہ میں لوگوں میں بہت سیدھی مشہور تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مجھے الو بنایا جائے۔ عمر مجھے چھوڑنے کے لیے اپنی بائیک میرے نزدیک لایا تو میں چڑی ہوئی تھی۔ عمر، کل تم روشنا کے گھر آئے تھے نا؟ عمر نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ خدا جانے حیرت میرے فکرے کی تھی یا اپنی چوری پکڑے جانے کی۔ روشنا نے تمہیں بتایا؟ میں اس کے گھر تھی اس وقت تم روشنا کے گھر گئی تھی؟ وہ الٹا میرے گلے پڑ گیا۔ کیوں؟ اپنی امی کو بتا کر بھی گئی تھی یا یوں ہی جہاں منہ اٹھا؟ اور تم جو اپنے گھر لے گئے تھے، تب تم نے امی سے اجازت لی تھی؟ وہاں تمہیں لے جانے کا میرا حق بنتا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی۔ بیٹھو۔ اور روشنا کے گھر جانے کا بھی تمہارا حق بنتا تھا، اور مجھ سے تم چھپاتے پھر رہے ہو، یہ بھی تمہارا حق ہے۔ عمر نے زور زور سے ہنستے ہوئے میرے بالوں پر دھپ مارا۔ تم ہمیشہ اچھی لگتی ہو، لیکن اس روپ میں ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگی ہو۔ پھر اس نے بائیک پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس نے مجھے گھر کے دروازے پر اتارتے ہوئے کہا، حقوق اور فرائض کا عنقریب فیصلہ ہو جائے گا، روشنا کی بڑی آپا۔ اور یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ عمر کی امی ہفتہ بھر سے پہلے ہی میری امی کے پاس چلی آئیں۔ ان دونوں کے درمیان بہناپا جلدی ہی ہو گیا۔ میں جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ان دونوں کا ماضی اور حال مشترک تھا، اور شاید مستقبل بھی جلد ہی ایک ہونے والا تھا۔ میرے لیے یہ خبر روشنا سے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ شاید عمر بھی اسے کچھ نہ بتاتا، تاہم میرے لیے یہ بڑا تکلیف دہ تھا، کیونکہ وہ کبھی میرے ساتھ بددیانت نہیں ہو سکی تھی، اور یہ تو وہ تھی جو اپنا اکلوتا عشق بھی مجھی کو بتانے آ گئی تھی۔ کتنے ہی دن میں اس کشمکش میں مبتلا رہی۔ میں یہ بات لوگوں سے خود کہتے تو جھجکتی تھی، لیکن میرا خیال تھا عمر تو فخر سے لوگوں سے کہتا پھرے گا، اور وہ معصوم سر احمد جن کو روشنا نے ہمیشہ سر احمد کہا، وہ بے دھڑک ہمیں ٹریٹ دیں گے۔ میں کتنے دن لوگوں سے ٹریٹ ملنے کی آس میں خوشی مناتی پھرتی رہی۔ اس دن جانے کس بات پر عمر اور روشنا جھگڑ پڑے۔ وہ سر عثمان کے کمرے میں تھے، اور سر عثمان ان کے جھگڑوں کے واحد گواہ بالکل خاموش رہے۔ ساری یونیورسٹی میں ان کی لڑائی کا چرچا ہو گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ روشنا کو غصے میں اس طرح پاگل ہوتے دیکھا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، اور عمر جواباً خاموش اور پرسکون بیٹھا تھا۔ میں دروازہ کھول کر سر عثمان کے کمرے میں گئی اور حیران رہ گئی کہ اس سنجیدہ بلکہ قدرے سنگین جنگ میں بھی دونوں طبقوں کا اختلاف موضوع گفتگو تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری عقل یہ سمجھنے سے قاصر رہی ہے کہ یہ جنگ کسی نصابی موضوع پر تھی یا نجی۔ سر عثمان نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائیے پلیز۔ میں حیران رہ گئی۔ پلیز؟ وہ سراپا معذرت تھے۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی۔ ان دونوں نے مجھے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میں نے دروازے سے نکلتے سنا سر عثمان روشنا سے کہہ رہے تھے، اپنے اندر ہمت پیدا کرو روشنا بی بی، اور مبارکباد دے ڈالو۔ پھر دروازے کے ساتھ آواز بھی بند ہو گئی۔ عمر خود ایک آہنی دروازہ تھا جسے میں پیٹ کر تھک ہار کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کبھی نہ کھلتا تھا، لیکن مجھے توقع تھی روشنا مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گی۔ ان دونوں کے اختلافات
اختلافات تو چائے کی ایک پیالی پر حل ہو جاتے تھے، یا میری شکل دیکھ کر وہ سارا جھگڑا بھول بھال میری خاطر مدارت میں لگ جاتے تھے۔ لیکن یہ کیسی بحث تھی؟ میں ایک مکمل اجنبی کی طرح ریلنگ سے ٹکی IER کی اس مس کو دیکھتی رہی جو کیمپس کے بچوں کی لمبی قطار کو منظم کرنے میں ہراساں ہو رہی تھی۔ اس کا ٹیچر سر پر کھڑا تھا، اگر یہ قطار منظم نہ ہوئی تو اس کا ایک سیمسٹر رہ جائے گا۔ جانے میں خود کہاں کہاں منظم ہونے سے رہ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ چمگوئیوں میں مشغول تھا، سر احمق انگلیاں چٹکا رہے تھے، عباس رضا کا گروپ ہاتھ پر ہاتھ مار رہا تھا اور چیئرمین کے کمرے میں تیز تیز آمد و رفت کے ساتھ وہ غالباً باہر کی مکمل کارروائی پہنچا رہا تھا۔ ہر طرف دبی دبی آوازیں کہہ کے گویا کوئی نہایت نجی مسئلہ پبلک پراپرٹی بن چکا تھا۔ عمر یونیورسٹی میں ایک دو دفعہ اکیلے میں میری خیریت ضرور پوچھتا تھا، میرا احوال دریافت کرتا یا گھر والوں کے لیے اپنے گھر والوں کا کوئی پیغام دیتا، لیکن اب اس نے برق رفتاری سے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اتر گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا، وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ اور شاید اچھا ہوا کہ نہیں آیا۔ میں نے ڈوبتے ڈوبتے تنکے کا سہارا لیا، ورنہ میں بھی اس اسکینڈل کی لپیٹ میں آ جاتی۔ عباس گروپ کی لڑکیاں دور کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ شیری ابھی کینٹین سے آئی تھی۔ حیدر جنگ شروع ہوتے ہی خفا ہو کر چلا گیا تھا اور شبیر یوں ہی عادتاً غیر حاضر۔ پریویس کی کلاس ہو رہی تھی، گویا میں گروپ کی واحد لڑکی اس صدمے کو جھیلنے کے لیے روشنا ذوالفقار کے انتظار میں کھڑی تھی۔ شیری ہراساں سی میرے پاس آئی، کیا ہوا؟ اب میں کیا بتاتی کہ کچھ پتہ ہوتا تو بتاتی بھی۔ میں چپ کھڑی رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ گھر نہیں چلو گی؟ ہاں ذرا روشنا تو آ جائے۔ روشنا؟ وہ تو کب کی چلی گئی، میں کینٹین میں تھی تو اس کی گاڑی جاتے دیکھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی ہے؟ پھر روشنا ایسی گئی کہ واپس نہ آئی۔ میں اسے یاد کر کے آنسوؤں سے روتی رہی۔ وہ مجھے اس طرح کیوں چھوڑ گئی تھی؟ اس کے بغیر میرا ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک لمحہ عذاب تھا۔ وہ جانتی تھی میں اس پر کتنا زیادہ تکیہ کرتی تھی۔ میں ایک دفعہ اس کے گھر گئی تھی لیکن راستے نہیں پہچانتی تھی۔ کہیں غالب مارکیٹ کے پاس اس کا گھر تھا، اگر کوئی مجھے وہاں تک لے جاتا۔ میں عمر کی خوشامد کر کر کے ہار گئی، لیکن وہ پتھر ہو گیا تھا۔ تم نے اسے کیا کہا تھا عمر؟ اس نے یونیورسٹی کیوں چھوڑ دی؟ یہ اس کا فائنل تھا۔ یونیورسٹی کے ساتھ اس نے ہم سب کو چھوڑ دیا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ میں منت کرتی اور وہ میوزیم میں سجے بت کی طرح چہرے پر رکے ہوئے ایک ہی تاثر کے ساتھ مہر بلب بیٹھا رہتا۔ تم مجھے اس کے گھر لے چلو۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں۔ اس کے ساکت ہونٹ معمولی جنبش کرتے۔ تم نے اس کا گھر دیکھا تو ہے؟ بچوں والی باتیں نہ کرو، وہ خفا ہوئے بغیر کہتا، حتیٰ کہ روتے روتے آخرکار مجھے اس پر صبر آ گیا۔ انہی دنوں CSS کی ڈیٹ آ گئی اور عمر مقابلے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور MA ادھورا چھوڑ کر اکیڈمی کی ٹریننگ کے لیے نکل گیا۔ اب اسے MA ویمے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بلکہ اس نے امی سے بڑا اصرار کر کے مجھے بھی اٹھوا لیا تھا۔ وہ وہاں سے مجھے جلد سے جلد نکلوانا چاہتا تھا۔ شاید میرے عشق میں وہمی ہو رہا تھا کہ اپنی غیر موجودگی میں اسے میرا وہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ جس دن میں نے شعبہ چھوڑ دینے کا پکا فیصلہ کیا، اس دن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ سر عثمان سے طویل ملاقات کیے بغیر باز نہیں آؤں گی۔ جب تک عمر سر پر سوار رہا میرا سر عثمان سے تعلق واجبی سا ہی رہا، حالانکہ میں اور روشنا ان پر بڑا بھروسہ کرتے تھے۔ جب تک روشنا رہی ہماری ٹی بریک کی زیادہ تر ذمہ دار وہی رہے۔ ان کی بیگم بڑے لذیذ سینڈوچز کا ڈبہ ساتھ روانہ کرتی جو وہ سارا کا سارا مجھے اور روشنا کو کھلا کر خوش ہو جاتے۔ کبھی عمر اور شیری بھی آ ملتے۔ یہ وہی سر عثمان تھے۔ روشنا کے بعد میں ان کے کمرے میں شازی گئی۔ اس دن سر عثمان چائے کے ساتھ سگریٹ کے کش لگاتے طالب علموں کے سیمسٹرز چیک کر رہے تھے کہ میں نے انہیں جا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ اخلاقاً اٹھ کھڑے ہوتے۔ ان کے نزدیک میں ہونہار طالب علم رہی تھی اور وہ روشنا اور شیری کے مقابلے میں مجھے زیادہ تمیزدار سمجھ کر زیادہ عزت دیتے تھے۔ میں ان کے نزدیکی صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنا سگریٹ ایش ٹرے میں رگڑ کر چائے کی دوسری پیالی میرے نزدیک سرکاتے پوچھ ہی لیا۔ سنا ہے آپ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یہ سیشن کیسی عجیب وبا لے کر آیا ہے۔ 5-6 ہونہار طالب علم تو رزلٹ ادھورا ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ 5-6 طالب علموں کے نام گنوا رہے تھے کہ ان میں روشنا کا نام سب سے اوپر تھا۔ سر اس دن روشنا اور عمر کی کیا لڑائی ہو گئی تھی، آپ کو نہیں پتہ؟ سر عثمان نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ان دنوں بھی میرے اور عمر کے معاملے کا کسی کو شاذی علم تھا۔ لوگ یہ سوچتے ضرور تھے کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق قلبی ہے، لیکن جب ہم عام لڑکے لڑکیوں کی طرح کینٹین میں کشتیوں پر اور گھنے درختوں کے پیچھے چھپ کر چوری چوری باتیں کرتے نہیں پکڑے گئے تو شاید لوگوں نے فضول قسم کی افواہوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کبھی عمر میرا ہاتھ پکڑ کر
ببانگ دہل دنیا کو بتا دے کہ پوری یونیورسٹی میں یہ ہے وہ لڑکی جسے میں نے چنا ہے، لیکن اس کا انداز تو بالکل مختلف تھا۔ وہ تو میرے گھر بھی آتا تو بھائی لوگوں سے باتیں کر کے بنا مجھ سے ملے یا میرا حال پوچھے چلا جاتا۔ ساری یونیورسٹی میں صرف شیریں ہی جانتی تھی اور وہ کہتی تھی عمر اس ٹائپ کا نہیں، وہ ساری زندگی تم سے خاموش محبت کرتا رہے گا، لیکن میں نے تم سے محبت کرتا ہوں جیسا عامیانہ لیکن لازمی فقرہ نہیں بولے گا۔ اب سر عثمان کو یہ بتانا بھی کیا ضروری تھا کہ عمر سے اس دلی تعلق کے باوجود کبھی اس جھگڑے کا ایک لفظ اس نے نہیں بتایا، اور وہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ تھا کہ اس سے جھگڑا کرنا اس کو گواہ دینے کے مترادف تھا۔ ہاں، میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، پتہ تو ہے، لیکن تفصیلات کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کچی گولیاں نہیں کھیلے تھے، میرے ہی استاد تھے۔ پرانے جھگڑوں کی تفصیل میں پڑھنے سے کیا رکھا ہے؟ آپ نئی باتیں کریں اور یہ بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میری شادی ہو رہی ہے، میں نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے اچھا، مبارک ہو۔ کیا موصوف آپ کے ایم اے پاس کرنے کا انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ خوش دلی سے مسکرا رہے تھے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ میرا مطلب ہے اپنی فیملی میں، یا میری شادی عمر سے ہو رہی ہے؟ ان کے ہاتھ سے کپ چھلکا، چائے نے ان کی میز کا فارمیکا گیلا کر دیا اور سامنے پڑے سیمسٹر کی سیاہی اڑ گئی۔ ان کا رخ سامنے پڑے کاغذوں کی طرح بدرنگ اور پھیکا پھیکا تھا۔ عمر سے؟ انہوں نے پریشان ہو کر دہرایا۔ یہ اپنے عمر خاکوانی سے، وہ جو ابھی ابھی سی ایس ایس کے لیے۔ اچھا، مبارک ہو۔ ان کی مبارکباد رسمی تھی اور چہرے کا رنگ بحال نہیں ہوا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ وہ عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ میرے قابل بھی نہیں؟ اس کی اتنی توہین میں بھی رسمی سا خدا حافظ ہی کہنے آئی تھی، کہہ کر اٹھ گئی۔ حیدر میرے ساتھ نیچے تک گیا۔ اسے میرے ایم اے کے ادھورا چھوڑ کر شادی کرنے کا بڑا دکھ تھا۔ وہ کہتا تھا تم عمر کو آزماؤ تو صحیح، اس کو انتظار کے لیے تو کہو۔ وہ اپنی انا کا ڈسا ہوا خود غرض مرد ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تمہارے حوالے سے اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ تم سے اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ تم اسے اچھی لگتی ہو، صرف اس لیے کہ دنیا کو بتا سکے کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ اچھا، اب بکواس بند کرو۔ میں سرخ پڑتے چیخ اٹھی۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور تم بہت بڑھ رہے ہو۔ وہ میری تلخ کلامی سے خوفزدہ ہو کر مایوس سا ہو گیا۔ شام تک عمر ایک بلا کی طرح میرے سر پر منڈلانے لگا۔ وہ اس بات پر ناراض ہو رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو اپنی منگنی والی بات کیوں بتا دی۔ کیوں بتانے والی بات تھی، بتا دی، اس میں کون سی چیز چھپانے کی ہے؟ لیکن عمر کے تیور بحال نہ ہوئے۔ وہ ٹھنڈے مزاج اور پرسکون طبیعت کا آدمی تھا، لیکن میں نے پہلی دفعہ اسے اس طرح کے جلال میں دیکھا۔ وہ غصے کا کھل کر اظہار کرنے کا یا تو عادی ہی نہ تھا یا یہ موقع نہیں تھا۔ آخر وہ میرے ہی گھر بیٹھا تھا نا۔ لیکن اس کی اس حرکت نے میرے دل میں ایک خلش سی چھوڑ دی۔ ساری دنیا ایک دوسرے سے خوفزدہ ہے، جانے کیوں؟ عمر سر عثمان سے خوفزدہ، حیدر عمر سے خوفزدہ، اور میں ان خوفوں کے نتیجے میں نروسنیس کا شکار۔ لیکن پھر عمر نے شادی کی تیاریوں میں جوش و خروش سے شرکت کر کے میرے سارے وہمے دھو دیے۔ اپنے شادی والے روز میں نے پھر رو دھو کر روشنا کو یاد کیا۔ ان دنوں شیری ڈاکٹریٹ کرنے لندن گئی ہوئی تھی۔ حیدر کو عمر نے بلوانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس حساب سے میری شادی میں کیمپس کا صرف ایک ہی آدمی شریک ہوا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس سے میری شادی ہو رہی تھی۔ اس شادی میں کوئی روایتی ہنگامہ نہیں ہوا، کسی جہیز بری کے مسئلے پر حق مہر سسرال میں کا کوئی چیز بھی اختلاف کا باعث نہ بنی، حتیٰ کہ میں رخصت ہو کر آ گئی۔ شادی کا پہلا پورا سال ایڈجسٹمنٹ کے مسائل سے الجھتے اور سلجھتے گزرا۔ ہمارا پہلا سال لاہور ہی میں عمر کی امی کے گھر گزرا۔ شادی کے بعد بھی عمر وہیں کا وہیں تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسا وہ کیمپس میں میرے ساتھ ہوتا تھا، ویسا ہی اپنے بیڈ روم میں خاموش، پرسکون، ٹھنڈے مزاج والا، بے حس، نہ گرم جوشی، نہ محبت کا والہانہ اظہار۔ وہ محبت بھی کرتا تو ایسے ٹھوس انداز میں جیسے خبریں پڑھ کر سنا رہا ہو۔ جب تک عمر کی امی ساتھ رہیں، تکلیف دہ رہیں، آپ ہی آپ الجھ جاتی تھیں۔ ردا کی پیدائش کے ساتھ ہی ہمارا اٹک ٹرانسفر ہو گیا۔ اٹک آنے سے زندگی کے روز و شب اور بھی جامد ہو کر رہ گئے۔ اس پر تمام ذمہ داریوں سے تنہا نمٹنا، جس میں ردا کی ضروریات بھی تھی۔ عمر اور بھی الجھا رہنے لگا تھا۔ کبھی اسے ردا کے کپڑے صاف نہ لگتے، کبھی اسے گھر میں سلیقہ دکھائی نہ دیتا، اور کبھی وہ دورِ دیوار کو اجنبی نگاہوں سے گھورے جاتا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں تنقید کرتی رہتی تھیں، اور میں اپنا آپ مار کر اس کے شایان نشان بننے کی کوشش کرتی کہ واقعی کسی سی ایس پی کی بیوی ہونا کوئی معمولی شان و شوکت کی بات تو نہیں۔ مجھے اس سے تنہا ہی نمٹنا تھا۔ اس کی شخصیت بند گوپی کی طرح تھی، چھپی ہوئی، پرت در پرت،
کبھی میں عمر کے اندر نہ جھانک سکی۔ ایک کھولو تو دوسری پرت موجود، دوسری پرت کھولو تو تیسری پرت موجود۔ وہ ہر روز ایک نیا آدمی بن جاتا۔ وہ شخص جو یونیورسٹی میں 1.5 سال رہا تھا وہ کوئی اجنبی تھا، یہ اور اجنبی تھا۔ وہ شوخ تو کبھی بھی نہ تھا لیکن اب تو بالکل ہی سنجیدہ ہو گیا، اور میرے سارے احتجاج کے جواب میں ایک فقرہ کہتا، اب ہم بچے نہیں رہے، میچور میاں بیوی سارا دن یونیورسٹی کے زمانے کے عشق ڈسکس نہیں کرتے۔ میرا جی چاہتا اس سے پوچھوں تم بچے کب تھے، لیکن اس کا باروب شخصیت کا خوف کبھی مجھے بھی کھلنے نہیں دیتا تھا۔ میں اور بھی سہمی مروب سی رہنے لگی تھی۔ اس کی جاب ہی ایسی تھی، وہ گھر بھی شاذ ہی ٹھہرتا، اگر گھر آتا تو رات گئے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ ہم ساتھ گھومنے نکلے ہوں۔ کبھی موڈ میں ہوتا تو ہمیں کالا چٹا لے جاتا، وہاں ہم سوپ پی لیتے، حلیم کھا لیتے اور باہر رات کی تاریکی میں جھانک کر سیاہ زندگی کے باب گنتے رہتے۔ کبھی ردا رو پڑتی تو یہ تفریح بھی ہاتھ سے جاتی رہی۔ وہ اپنے عہدے سے بڑا کانشیس تھا اور ہر جگہ یہ یاد رکھتا کہ اسے عوام میں گھلنا ملنا نہیں، اس لیے میں بھی لوگوں سے دور ہوتی گئی۔ سرکاری رہائش گاہوں میں ویسے ہی آفیسرز کے بنگلے دور ہوتے تھے۔ یوں میں پڑوسیوں سے محروم رہی۔ کامرہ میں کچھ عمر کے دوست تھے، شروع میں تو ہمیں وہاں لے جاتا، پھر آہستہ وہ بھی جاتے رہے۔ مجھے دوبارہ الٹیاں آنے شروع ہو گئی اور عمر بہت امبیرس ہوتا تھا۔ پھر میں سول ہسپتال اٹک میں ندا کی پیدائش پر تنہا پڑی روتی رہتی۔ ان دنوں عمر سے مجھے جتنی نفرت ہو گئی اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ پرائیویٹ روم 2 بستروں کا تھا، میں اپنے بستر پر سارا دن اکیلی پڑی آنسو بہاتی رہتی، اور میرے ساتھ جو مریضہ داخل ہوئی تھی اس کے پاس اس کے رشتہ داروں کا تانتا بندھا رہتا۔ وہ مجھے چپ چاپ روتے دیکھتی لیکن کبھی کچھ نہ کہتی۔ عبدل جو یخنی اور پھل وغیرہ لے کر آتا تھا اس طرح پڑا رہتا، میرا دل کسی چیز کو ہاتھ لگانے کو نہ چاہتا۔ حیدر شاید سچ ہی کہتا تھا۔ میں عمر کے دروازے پر اب تک دستک دے رہی تھی اور اندر سے بائیں کرتے سناٹے سن رہی تھی۔ وہ تو مجھے کل کے اخبار کی طرح ڈال کر بھول گیا تھا۔ میں وہاں 6 دن داخل رہی، اس دوران وہ صرف 2 دفعہ آیا اور وہ بھی کھڑے۔ وہ کہتا تھا مجھے رات گئے فرصت ملتی ہے، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں اسے مستقل یقین دلاتی رہی کہ وہ رات کے 1 بجے بھی آئے تو اپنے انتظار میں مجھے جاگتا پائے گا، لیکن وہ سستی جذباتیت کا دشمن تھا۔ اسے یہ سستی رومانیت پسند نہیں تھی۔ وہ محبت، انتظار، عشق، جنون، ان باتوں پر ہنس پڑتا تھا۔ چھوڑو اب یہ بچوں والی باتیں، وہ بیزاری سے کہتا، تمہارے نیبیسن کے انجیکشن آئے کہ نہیں؟ کسی وارڈ بوائے کو فالتو پیسے دے کر منگوا لیا کرو۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا، مجھے روتا بسورتا چھوڑ کر۔ ساتھ والی مریضہ سیب چھیل کر کھا رہی تھی۔ سارا ڈرامہ اس کے کانوں سے ہو کر گزر رہا تھا، لیکن وہ بالکل انجان سی بنی ہوئی تھی۔ عمر کے جانے کے بعد اس نے میرا چہرہ دیکھا اور رنجیدہ ہو گئی۔ آپ اپنے شوہر سے خفا نہ ہوں، ان کا قصور نہیں، یہ کمبخت سسرال والے ہی کسی کو بسنے نہیں دیتے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسپتال کی ایک اجنبی مریضہ کے سامنے ٹسوے بہانے بیٹھ جاؤں گی، لیکن اس کی ہمدردی نے مجھے بے مول خرید لیا۔ ہم دونوں کسی ایک مشترکہ مسئلے پر بے تحاشا رونے لگے۔ ان دنوں کچھ رکت بھی زیادہ طاری تھی۔ اس کا شوہر اچھا تھا لیکن سسرال بہت بری تھی۔ مجھے قسمت سے سسرال تو اچھی ملی تھی لیکن شوہر، میں اس کی کسی سے کیا شکایت کروں؟ اس نے ساری زندگی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی پیسے کی تنگی نہیں دی، کبھی کوئی کمینی حرکت نہیں کی۔ لیکن میری ساس اصل میں بڑی بری عورت ہے۔ وہ کہہ رہی تھی وہ مجھے بسنے نہیں دینا چاہتی۔ میری نند ہے نا، وہ کنواری بیٹھی رہ گئی، اب اس کا انتقام مجھ سے لینا چاہتی ہے۔ اس نے آنسو پونچھے۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا لاکھ کہ یہ بہت اچھے ہیں۔ ردا میری پائنتی سو رہی تھی اور ندا بھی دودھ پیتی ہوں کرتی سو گئی۔ اس کا بیٹا کاٹ میں پڑا تھا اور ہم زمانے بھر کی باتیں کر رہے تھے۔ تم اپنی نند کی شادی کروا دو، تمہاری ساس بھی خوش ہو جائے گی، شوہر تو ہے ہی پیار کرنے والا۔ ہم بچپن کی بچھڑی ہوئی سہیلیوں کی طرح ایک دوسرے کا دکھ پہ رونے لگے۔ اب اس بڈھی پونچھ سے کون کرے گا؟ ایک عمر ہوتی ہے شادی کی اور اس کی تو نہ شکل نہ عقل۔ میں اب اسے کس منہ سے تسلی دیتی؟ میں تو خود محبت کے 2 بول سننے کو ترس رہی تھی۔ اور میرا میاں، اسے تو میرا گھر ہی پسند نہیں، میں نے تو اس لیے یہاں ہی ڈیلیوری کروا لی ہے۔ کون ماں باپ کو دکھ دے؟ اور میری ساس، وہ تو کہتی ہے نند کی ہر جائز و ناجائز مانو، اور میاں کو دیکھو، یوں تو بڑے اچھے بڑے پیار کرنے والے، پر بہن کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں، ایسے کمرے میں بند ہو کر بیٹھے رہتے ہیں جیسے سنتے نہ ہوں۔ اصل میں اسے دورے پڑتے ہیں پاگل پن کے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی بے حال۔ گھر والے اسے اسپتال لے جانا نہیں چاہتے۔ ایک پاگل کے ساتھ سارا گھر پاگل ہو رہا ہے۔ یہ اچھی محبت ہے بھئی؟ میری چیزوں کی دشمن ہے، میری پرفیوم کی شیشیاں چھپا دیتی ہے، سنگار کی چیزیں برباد کر دیتی ہے، اور ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ پیپر ویٹ مار کر توڑ دیا، اور کیا بتاؤں؟ مجھے تو اب کامران کی فکر ہے، وہ تو کامران کو بھی نہیں برداشت کرنے کی۔ ارے نہیں مسز عرفان، میں نے سہم کر ندا کو چمٹا لیا۔
عرفان بھائی اس کی اجازت تو نہیں دیں گے، نہ ہی دادی اتنی ظالم ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے گھر میں ننھا سا بھتیجا دے کر اس کا ذہن بھی بڑھ جائے۔ میں نے ایسے بہت سے کیس دیکھے ہیں مسز عرفان، دراصل لڑکیاں دیر تک بیٹھی رہیں تو ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔ وہ اب جھوٹے حوصلوں کے سہارے پرسکون ہو گئی تھی، لیکن میری نیند تو کب سے ختم ہو گئی تھی۔ پیروں کی انگلیاں مڑتی تھیں، ٹانگ کی رگیں کھنچ جاتی تھیں۔ تکلیف کی شدت سے میں اٹھ کر فرش پر ٹہلتی، تب کہیں جا کر پٹھوں کی اکڑاہٹ ختم ہوتی۔ صبح مسز عرفان ڈسچارج ہو گئی، ان کے شوہر انہیں لینے آ گئے۔ میں اور مسز عرفان محروم محبت تھے، لہٰذا ہمارے درمیان ٹیلی فون نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ ہوا اور ہم رخصت ہو گئے۔ وہ چھاؤنی میں رہتی تھی اور میرا گھر کالج کے پاس تھا۔ ہم دونوں کے گھروں میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ وہ سچ کہتی تھی بیچاری، اس کے سسرال سے کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا، نہ ماں نہ بہن، حالانکہ اپنے گھر سے وہ اس کی ڈلیوری کے لیے آئی تھی۔ اٹک کا ایک فرد مسز عرفان سے ملنے آیا، اور نہ آئیں تو ساس نند، لیکن اس کا شوہر تھا جو بچے کے گال چوم رہا تھا، اور ایک عمر تھا۔ اسے یہ ساری باتیں سستی جذباتیت لگتی تھیں۔ اس کے پاس تو بڑی مضبوط دلیل تھی۔ محبت کا اتنا عامیانہ اظہار وہ کرتے ہیں جو سچ مچ محبت نہ کرتے ہوں۔ ہر بات کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواز تھا، کوئی مجبوری تھی۔ میرے پاس نہ مجبوریاں تھیں نہ دلیلیں۔ 2 روز بعد مجھے بھی ڈسچارج کر دیا گیا۔ ردا اور ندا کے مل کر کام اتنے بڑھ گئے کہ راتوں کو جاگ کر اور دن بھر کی بھاگ دوڑ کے باوجود مکمل نہ ہوتے۔ عبدالکامچور اور صاحب کا منہ چڑھا بالکل ہی نالائق ہو کر رہ گیا۔ مجھے تو اب عمر پر غصہ آنا بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ لاکھ باہر لے جانا چاہتا، میں انکار کر دیتی۔ میری حالت تھکی اور چڑچڑی تھی۔ ابھی ردا کی نیپی بدلتی کہ ندا کا چھاپو نکل جاتا، اس کے کپڑے بدلتی تو ردا پانی میں گھسی ملتی، ردا کو گھسیٹ کر لاتی تو ندا چارپائی سے گرنے لگتی۔ میں سارا دن عمر کو کوستی رہتی اور میرے پاس چارہ ہی کیا تھا۔ وہ مجھے کہتا کچھ دن کے لیے امی کے ہاں ہو آؤ۔ میں امی کے گھر جا کر تماشا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ پھر وہ کہتا میری امی سے مل آؤ کچھ دن کے لیے، تھکن اتر جائے گی۔ میں اور چڑھ جاتی۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ جرم کرتا تھا لیکن انگلیوں کے نشان مٹا ڈالتا تھا۔ میں کون سی شہادت لاتی، کون سا ثبوت دیتی۔ ایک دن اس نے بھی مجھ سے بیزار ہو کر کہہ ہی دیا، پہلے تم کلب چلی جاتی تھی، بازار ہو آتی تھی، اب تو دن بھر بچوں کے دکھڑے سنانے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں۔ تھوڑی سی سوشل لائف پیدا کرو، کوئی زندگی میں رمق لاؤ، کسی سے ملو، کسی کے گھر جاؤ، کسی کو بلاؤ، پھر دیکھنا زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ میں کہاں سے لاتی دوست احباب، میں بستر کی چادر غصہ اتارنے کو زور زور سے جھٹک دیتی۔ اب کون تھا مجھے یہاں رونے والا۔ اس دن عمر اٹک کی تحصیلوں کے دورے پر نکلے۔ فتح جنگ، تلکانگ، پنڈی کیپ۔ اس بات کے بھی امکانات تھے کہ 2-3 دن لگ جائیں گے۔ پہلی مرتبہ مجھے مسز عرفان کا خیال آیا۔ ان کا ایڈریس پتہ نہیں میں کہاں رکھ کر بھولی ہوئی تھی۔ سارا گھر چھان مارا، کسی ممکنہ جگہ نہ ملا، اور ملا تو اسپتال سے آئی میری دوائیوں کی شیشیوں کے درمیان۔ اب شام ہو گئی تھی، لہٰذا کل پر ٹالنا پڑا۔ کبھی اچھے زمانے میں ڈرائیور نے کار چلانی سکھائی تھی۔ وہ خود تو صاحب کے ساتھ سرکاری دورے پر تھا، لیکن اتنی شام پڑے کار لے کر نکلنے کی ہمت نہ پڑی۔ البتہ اگلے روز صبح یہ وزٹ پکا تھا۔ مجھے بھی زندگی سے لطف لینے کا پورا حق ہے۔ عبدل بچیوں کو لے کر پیچھے بیٹھا۔ میں نے ڈرائیو کی۔ اگر اسے فرصت ہوئی تو اس کا ڈرائیور ساتھ لے کر پشاور جائیں گے، کپڑا خریدیں گے، عیش کریں گے۔ مسز عرفان کا گھر اپنی حیثیت میں بڑا پراسرار تھا۔ پرانے بیرکس تھے جو اب گھروں میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔ لمبا سا سبز لکڑی کا برآمدہ اور سیدھے کمرے، سامنے درختوں پر چمگادڑیں الٹی لٹک رہی تھی۔ مجھے جرجری آ گئی۔ اس کا بیٹمین باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے پہچان کر اندر کی طرف لپکا۔ وہ کبھی ہسپتال آیا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے ہم بھی اندر چلے آئے۔ اوہ، میں جتنے قدم بڑھا چکی تھی وہیں جم کر رہ گئی۔ دروازے کے کھلے پٹ کے پیچھے وہ بیٹھی تھی۔ اس کے بال الجھے اور بے ترتیب تھے، آنکھوں پر اینک ٹکی تھی اور ذہین خوبصورت آنکھیں بے چینی اور وحشت سے اپنے ڈیلوں کے حلقوں میں تیزی سے گھوم رہی تھی۔ روشنا، میں بے قرار ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے وہم سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے فرصت نہ تھی۔ میں اس کے گلے سے لگی بے تابی سے روئی جا رہی تھی۔ مجھے یوں بلک کر اس نے روتے دیکھا اور خود بھی رو دی۔ مسز عرفان ہم دونوں کی اس جنون خیز ملاقات کا منظر خوف سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی گئی تھی اس کے پیچھے ممی تھی۔ او ڈارلنگ، انہوں نے مجھے مشکل سے پہچانا۔ وہ خود بھی بوڑھی سی ہو گئی تھی۔ ان کا دمکتا ہوا رنگ سانولا ہو گیا تھا اور گردن اور آنکھوں پر جھریاں پڑ گئی تھی۔ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ روشنا کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ میں نے کہاں ڈھونڈا، میں نے سادگی سے کہا، میں تو مسز عرفان سے ملنے آئی تھی، تمہاری بھابھی، اور ہم اسپتال میں ساتھ ہی تھے۔ یہ تیری بیٹیاں ہیں، اتنی خوبصورت۔ اس نے دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بڑے سکون سے ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی شوخی اور چمک دوبارہ ابھر آئی تھی۔ کہاں تو میں مسز عرفان سے ملنے نکلی تھی اور کہاں مسز عرفان بیچاری مجھ سے
چھپتی پھر رہی تھی اور ہم دونوں کمرے میں بند دنیا جہاں کے قصے سنا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا میری طرح وہ بھی مجھے ترس گئی تھی۔ ہم دونوں سے باتیں کرنے والا جو کوئی بھی نہیں رہا تھا، وہ کیمپس کے دنوں کو یاد کر کے کہکے لگا رہی تھی۔ اسے سارے واقعات ازبر تھے، کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ مجھ کہتی، تمہیں یاد ہے نا جب ہم شیریں وغیرہ، تمہیں یاد ہے نا سر احمق، جب ہم سر احمد کو سر احمق کہتے تھے، اور کینٹین ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں، اور سر عثمان، یار سر عثمان، ہی از اے ڈارلنگ۔ وہ اس طرح تیزی میں اٹھی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ الماری کھولے، کتنی دیر وہ کچھ تلاش کرتی رہی۔ جب مطلوبہ چیز نہیں ملی تو وہ جھنجھلا گئی۔ کہاں گئی؟ یہیں تو رکھی تھی۔ کیا چیز؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو روشنا؟ کیا؟ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ گھبراہٹ میں گول گول گھوم رہی تھی۔ میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ میں بھلا؟ اوہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سمجھ لیا، مسز عرفان ٹھیک کہتی ہیں، اس کے ساتھ وہ ٹریجڈی گزر چکی تھی، بڑی عمر کی لڑکیاں جو رشتہ نہ آنے کے سبب۔ میرے حافظے میں مسز عرفان کے الفاظ تازہ تھے۔ باورچی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ وہ میز کے ایک کونے پر آ کر ٹک گئی۔ میں اس کے ساتھ ہی تھی۔ لوگ ابھی نشستیں سنبھال رہے تھے۔ دیکھو دیکھو، اس نے مجھے ٹوکا دیا۔ عذرا بھابی مجھے کتنی حقارت سے دیکھتی ہیں۔ اپنا نام سن کر عذرا نے اسے آنکھیں اٹھائی اور پلیٹ پر جھکا دیں۔ دیکھا، اس نے مجھے پھر کونی ماری۔ میں کہتی تھی نا۔ میں چپ رہ گئی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ اب میں کہتی بھی کیا؟ کسی دوسرے شخص کی طرفداری کا مطلب اس کو اپنا دشمن بنانا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں رشا تھا اور تازہ روٹی لاتے بابا کو زور سے ڈانٹا۔ کیا بات ہے؟ بار بار کیوں آتے ہو تم؟ میں تو جی روٹی گرم۔ تمہیں کنسوئیاں لینے کا بڑا شوق ہے۔ خبردار، میں خود لے آؤں گی۔ وہ بیگم صاحب کا حکم تھا۔ جی خبردار، اگر آگے سے زبان چلائی تمہیں لوگوں نے سر چڑھا لیا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے عذرا کو دیکھا۔ میں تمہیں کھڑے کھڑے نکال دوں گی۔ اچھا، سن لیا۔ وہ اشتعال میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وضو تن گیا تھا۔ وہ اتنی خوفناک اور اتنی ڈراؤنی کبھی نہیں لگی تھی۔ وہ نرم نرم سی لو دیتا، ٹھنڈی ٹھنڈی مسکراہٹوں کے پھوار میں ڈوبا چہرہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ آخر اس کے ساتھ کیا گزری؟ کون مجھے بتائے گا؟ وہ روٹی کے ٹکڑے سے آلو کے قتلے کی غصے میں دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ اس کی ممی نے یہ سارا کھڑاک سنا تھا۔ گرم پانی کی سکائی والی بوتل پیٹ سے لگائی ٹہلتی پھر رہی تھی۔ ان کے پیٹ میں السر ہو گیا تھا۔ وقت نے انہیں بھی بوڑھا کر دیا تھا۔ کیا کروں بیٹی؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی۔ روشنا سب پر شک کرتی ہے، سب سے نفرت کرتی ہے۔ تم تو جانتی ہو بیٹی وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے۔ اس نے تو مجھے بھی پاگل کر دیا ہے، میری ساری زندگی مجھ سے چھین لی ہے۔ وہ تفریحات، آرام، آسائش، وہ ابکائی کے ایک زور سے نڈال ہو کر دوہری ہو گئی۔ پیٹ میں بل پڑنے سے درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ گھر میں پھیلے دہشتناک سناٹے نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میں تو روشنا سے بھی ڈر گئی تھی۔ وہ کبھی بالکل ہی اب نارمل ہو جاتی، کبھی ہنس مکھ نظر آنے لگتی۔ جب میرے لیے وہاں بیٹھنا بالکل ہی دشوار ہو گیا تو میں چلی آئی۔ مسز عرفان مجھے ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کا راز نہ کھولوں، میں پاگل تو نہ تھی۔ میں اپنے ساتھ روشنا کو بھی لے آئی، شاید اسے ماحول کی تبدیلی ہی کی ضرورت تھی۔ وہ شام تک میرے ساتھ رہی، ردا اور ندا کے ساتھ کھیلتی، ان کی چہلیں دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ ساری دوپہر اور ساری شام اس نے بہت خوشگوار گزاری تھی۔ البتہ اندھیرا پڑنے کے ساتھ اس کے تیور بدلنے لگے۔ یہ میری بچپن کی دوست تھی، لیکن مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، اسے میرے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور روشنا، مجھے کوئی بات کرتے کرتے یاد آیا، اب بھی دکان سے کتابیں اٹھاتی ہو؟ روشنا کے چہرے پر الجھنوں کا جال تن گیا۔ وہ گہری سوچ میں بولی، میں پوری دکان خرید سکتی تھی، لیکن چوری کا مزہ اور وہ سر احمد سر عثمان، وہ زندگی بھی عجیب تھی یار۔ میں شاید ساری عمر چوریاں کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی اگر عمر کا خوف نہ ہوتا۔ اور شیریں کتنی ناراض ہوا کرتی تھی، میں نے یاد دلایا۔ لیکن عمر وہ اٹکی۔ روشنا، تم نے مجھ سے ایک بات تو پوچھی ہی نہیں۔ عمر، وہ خلاؤں میں گم ہونے والی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ ایک بات کہوں؟ اس نے دریچہ پاٹوں پاٹ کھول دیا اور باہر دور تک پھیلے اندھیرے سبزوں کو گھورتے بولی، میں عمر سے عشق کرتی تھی، شاید اب بھی کرتی ہوں، لیکن عمر نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اس کی آنکھیں پھر گھوم رہی تھی اور ذہن بھٹک رہا تھا۔ میں ساکن رہ گئی۔ اس نے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ میں الیاس سے شادی کر لوں۔ تمہیں یاد ہے نا الیاس، میرا کزن، وہ کبھی کیمپس بھی آتا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے ممی کو صاف جواب دے دیا، حالانکہ ممی بیچاری سمجھتی تھی ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس نے ممی سے صاف کہہ دیا، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اور ممی ساری رات روتے رہے۔ پتہ ہے، اس کو اپنے غریب ہونے کا بہت احساس تھا۔ وہ کہتا تھا جب تک میری کار پر فلیگ نہ لگے تمہیں نہیں بیاہ سکتا۔ محبت تو ان باتوں سے ماورا ہوتی ہے نا یار۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ باہر رات تاریک تھی اور آفیسرز کالون کے سارے کتے میرے گھر کی سڑک کے عین سامنے آ کر رونے لگے تھے۔
آج عمر کی کار پر فلیگ تھا، آج وہ اپنی اسی کروفر والی پوزیشن میں پنڈی گیپ گیا تھا۔ میں دہشت زدہ ہو گئی، لیکن عمر میرا ہے، اس نے مجھے اس وقت چنا جب روشنا موجود تھی۔ روشنا کچھ نہیں جانتی، وہ پاگل تھی اور مجھے پاگل کر کے خود بے خبر ہو گئی تھی۔ وہ ساتھ والے کمرے میں تھی، شاید بے خبر سو رہی تھی اور میں اس کے غم کا ماتم منا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں ہی اس کی قاتل ہوں، اس کی مجرم۔ مجھے روشنا سے اتنی محبت تو تھی، میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ اگر اس دن وہ اپنی ادھوری بات پوری کر جاتی تو عمر مر کر بھی مجھے نہ پا سکتا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر ڈالے اپنے آپ سے الجھتی رہی۔ عمر نے مجھے اس وقت چنا تھا جب روشنا بھی موجود تھی، اور یہ احساس اس وقت کتنا مغرور کرتا تھا کہ باوجود اپنی تمام جدائیوں کے میں ہی اس کی توجہ کا مرکز ہوں۔ لیکن اس وقت، اب جب کہ رات بھر میں کبھی اس کے کمرے کی بتی جلتی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے، میں اسے کیسے بتاؤں، میں اسے کیا سمجھاؤں؟ ندا کے رونے اور میرے چمکانے کی آواز سن کر وہ پھر میرے کمرے کی چوکھٹ پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے کے فریم میں کسی تصویر کی طرح جڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور بال شانوں پر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایسی کھڑی تھی اور ایسی بول رہی تھی جیسے اس کا مخاطب کوئی بھی نہ ہو۔ عمر نے اس دن سر عثمان سے کہا، یہ 12 جولائی کی بات ہے۔ ہاں، 12 جولائی کی۔ سر عثمان سے عمر نے کہا، میں روشنا سے محبت کرتا ہوں، جھوٹا، اور تمام زندگی کرتا رہوں گا، لیکن شادی اس لڑکی سے کروں گا جو میری دسترس کے اندر ہو۔ جس دن میں نے ڈپارٹمنٹ چھوڑا، اس نے مجھے اور سر عثمان کو یہی بتایا تھا کہ میں نے اپنی سطح سے کم درجے کی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گو میں اس سے کبھی محبت نہیں کروں گا، لیکن وہ کم حیثیتی کی وجہ سے مجھ سے مرعوب رہے گی۔ اس کا خیال تھا وہ لکھپتی ہو کر بھی میری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ میری ضرورتیں ہی کیا ہیں، تم دیکھو۔ سر عثمان نے اسے بہت سمجھایا کہ تم 2 لڑکیوں پر ظلم کر رہے ہو، روشنا پر بھی اور اس لڑکی پر بھی جس سے تم شادی کرو گے۔ میں بھی پاگل ہو رہی تھی یار، سارا دن میں اس کے بازوؤں میں روتی رہی، لیکن وہ بالکل نہ پسیجا۔ وہ روتا بھی تھا لیکن کہتا تھا میں اپنی خودداری نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو شاید روز روتی تھی، لیکن میں شادی کے بعد اتنا کبھی نہ روئی تھی جتنا اس روز رو رہی تھی۔ روشنا اسی بے خبری کی اسی کیفیت میں واپس چلی گئی تھی، مجھے اپنے کمرے میں تنہا چھوڑ کر۔ کمرہ جو اب میرا نہیں تھا، میں تکیوں میں منہ دے کر روتی رہی، سسکتی رہی، اور رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ روشنا کے کمرے سے مسلسل چیزوں کے رکھنے اور اٹھانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی اسی بے قراری کی کیفیت میں چیزیں پھرول رہی تھی، گرا رہی تھی، پھینک رہی تھی۔ وہ رات بھی بڑی بھیانک رات تھی۔ ہم دونوں محروم محبت تھے اور اپنے اپنے عذاب میں مبتلا۔ پھر بھی رات میں کسی وقت مجھے نیند آ گئی، دماغ سن تھا اور پپوٹے رت جگہ سے بھاری۔ میں کل بھی خود کو مظلوم سمجھتی تھی، لیکن کل تک میرا ایک گھر تھا، آج تو میں مہاجر بھی تھی۔ میں شاید لمحوں کے لیے سوئی تھی اور پھر اٹھ گئی، یا شاید میں ساری زندگی سوتی رہی اور کچھ دیکھ ہی نہ سکی۔ آنکھ کھلی تو آنسو پہلے آ گئے، سر بھاری بھاری تھا، اٹھنا چاہا تو اٹھا بھی نہیں گیا۔ ردا دودھ کے لیے چلا رہی تھی۔ میں ساری ہمت مجتمع کر کے اٹھی، فیڈر بنایا، ردا کے منہ میں ٹھونسا۔ روشنا کے کمرے کی بتی جلی ہوئی تھی، ریک سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا زندگی میں ایک مرتبہ روشنا کے کانوں میں یہ فقرہ تو پڑنا ہی چاہیے کہ محروم محبت وہ نہیں۔ عمر نے اس کے ساتھ کیے تمام وعدے نبھا دیے ہیں، اور ان وعدوں کے ایفائی کی واحد اور مضبوط گواہ تو خود میں ہوں۔ میں نے دروازہ دھکیل کر چوپٹ کھول دیا اور دگ سے رہ گئی۔ سارے کمرے میں مختلف فوٹوگراف اور البم بکھرے ہوئے تھے، یونیورسٹی کی تصویریں، پل کے فوٹو، تمام دوستوں کے گروپ فوٹو، اور عمر سے میری شادی کی تصویریں، یہاں سے وہاں تک اور ادھر سے ادھر تک کھلے تمام دروازے پتہ دے رہے تھے۔ وہ رات ہی میں کسی وقت اٹھ کر کہیں چلی گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، پھر پھاٹک بند کیا۔ عبدل تو اسی دن گاؤں گیا ہوا تھا، اب چوری ہونے کو رہ بھی کیا گیا تھا۔ میں روشنا کی بکھری چیزوں کے درمیان تو ثابت قدمی لے آئی، لیکن پھر بند ہوتی آنکھوں سے وہی اوندے منہ پڑی روتی رہی۔ آج سارے حساب بے باک ہو گئے تھے، سارے پردے چاک ہو گئے تھے، پتہ نہیں کتنے پہر گزرے۔ ندا اور ردا حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ باہر دروازے پر کوئی بیل کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی یہ عمر کی بیل ہے، لیکن آج سے پہلے اس نے اتنی اجنبی، اتنی بری اور روکھی آواز میں تو کبھی نہیں پکارا تھا۔ وہ مسلسل بیل بجا رہا تھا اور وقفوں وقفوں سے دروازے پر مکے مار رہا تھا۔ بیل کے تواتر اور دروازہ پیٹنے کی شدت سے اس کی گھبراہٹ عیاں تھی۔ وہ شاید دروازہ توڑ کر بھی اندر آ جائے گا، یہ بھی اس کا حق ہے، یہ اس کا گھر ہے، لیکن میں اب کسی اجنبی کے ساتھ اس گھر میں کیسے رہ سکوں گی؟ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔